بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صراط مستقیم کے معزز ناظرین و سامعین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، قصہ آدم علیہ السلام میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کے لیے گریہ وزاری کرنا اور ان کی توبہ قبول ہونا۔ آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کا حج کرنا اور زمین پر عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اعانت طلب کرنا۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام بحکم الہی زمین پر اترے تو آپ پر وحشت طاری ہو گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، چنانچہ رب کائنات نے آپ کا دل بہلانے کے لیے بیت المعمور کو زمین پر نازل فرمایا۔ یہ جنت میں یاقوت کا بنا ہوا تھا اور اس میں سبز زبرجد کے دروازے لگے ہوئے تھے، جس میں سے ایک مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے بیت المعمور کو اتار دیا ہے، اب تو اس کا اسی طرح طواف کیا کر جس طرح کے آسمان پر میرے عرش کا کیا کرتا تھا، اور اس کے پاس اس طرح نماز بھی پڑھا کر جس طرح میرے عرش کے قریب پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر ہندوستان سے مکہ کی طرف پیدل چل دیے۔ آپ کو مکہ کا راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر آپ نے مناسک حج ادا فرمائے، اور جب حج سے فارغ ہوئے تو ملائکہ نے آپ سے ملاقات کی اور کہا، اے آدم، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم نے آپ سے 2000 سال قبل اس گھر کا طواف کیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے مکہ جا کر 40 مرتبہ حج فرمایا۔ بیت المعمور طوفان نوح علیہ السلام تک زمین پر رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا اور حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جبل ابو قیس میں رکھوا دیا تاکہ طوفان کی زد میں نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ تک بیت اللہ کی جگہ خالی رہی۔ طوفان کے بعد جب آپ کا زمانہ آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ مجھے اس کی جگہ بتا دی جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سکینہ کو جگہ بتانے کے لیے روانہ فرمایا۔ بیت المعمور بیت اللہ کی سیدھ میں چوتھے آسمان پر یاقوت اور زمرد کی بنی ہوئی ایک عمارت ہے جو کہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ بے شمار فرشتے ہر آن اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں اور عرش و کرسی سے ہر آن انوار و برکات بارش کی طرح برستے رہتے ہیں۔ بیت المعمور اور بیت اللہ عرش و کرسی کے نیچے بالکل سیدھ میں واقع ہیں۔ معزز ناظرین، توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ الہی، ابلیس اور میرے درمیان عداوت محکم ہو چکی ہے، تو میری اور میری اولاد کی اعانت فرما، ہم میں تو اس سے مقابلے کی قدرت نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تیری اولاد جب پیدا ہو جائے گی اس کے ساتھ ایک فرشتہ اپنے فرشتوں سے مقرر کریں گے تاکہ اس کو وسوسہ دشمن سے منع کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا خدایا، اس سے زیادہ اعانت چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تیری اولاد کے واسطے کھلا رکھیں گے، جب تک روح بدن میں ہوگی توبہ مقبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اب مجھے کفایت ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکارا کہ اے زمین کے جانور، حق تعالی جل جلالہ نے تم پر ایک خلیفہ بھیجا ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ پھر دریا کے جانوروں نے اپنے اپنے سر دریا سے نکالے اور خشکی کے جانور آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے گرد جمع ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے سروں اور پیٹھوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ گھروں میں رہنے والے پالتو بن گئے، جیسے گائے، بکری، گھوڑا، اونٹ، بیل، کتا، بلی وغیرہ، اور جو آپ کے ہاتھ پھیرنے سے محروم رہ گئے وہ وحشی ہو گئے اور جنگلات میں رہنے لگے۔ ناظرین، گریہ وزاری کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد پروردگار عالم جل جلالہ نے حکم دیا کہ چاند کی 13ویں کا روزہ رکھیں۔ جب 13ویں کا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ بدن کا سفید ہو گیا، پھر 14ویں کا روزہ رکھا تو 2 حصے بدن صحیح ہو گیا، پھر 15ویں کا روزہ رکھا تو سارا بدن صحیح ہو گیا۔ پھر ہر ماہ میں یہ 3 روزے ان پر اور ان کی اولاد پر فرض فرما دیے گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک فرض تھے، اب مستحب ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان اور ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا دل کے کھوٹ اور وساوس کو دور کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان معلومات کو اپنے دوستوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کا آپشن استعمال کیجیے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔